پاس نیکیوں کے لیے بہت کم وقت ہے، بلکہ یوں کہا جائے کہ ہمارے پاس تو نیکیوں کے لیے وقت ہی نہیں ہے۔ مجھے اپنے نامے اعمال میں نیکیاں جمع کرنی ہیں تو میرے پاس اس کام کے لیے وقت ہے ہی نہیں۔ جو وقت ابھی ہمارے پاس موجود ہے ہم اسے غنیمت سمجھ لیں، کیونکہ یہاں پر یہ نہیں کہا جا سکتا کہ میں اگر زندہ رہوں گا تو نیکیاں جمع کر لوں گا اور اگر میں مر گیا تو مجھے نیکیوں کی ضرورت نہیں، ایسا نہیں کہا جا سکتا، بلکہ کہا یوں جائے گا کہ اگر میں زندہ رہا تو نیکیاں جمع کر لوں گا، لیکن اگر میں مر گیا تو میں نیکیاں جمع نہیں کر سکوں گا، جبکہ مجھے مرنے کے بعد بھی نیکیوں کی ضرورت ہے۔ تو لازم ہے کہ ہم مرنے سے پہلے اپنے نامے اعمال میں نیکیاں جمع کر لیں۔ تو ہمارے پاس دنیا کے کام کے لیے وقت بہت ہے اور آخرت کے کام کے لیے، نیکیوں کے لیے وقت بہت کم ہے۔ مجھے اگر صدقہ کرنا ہے تو ہم ابھی کر لیں، کیونکہ معلوم نہیں کہ کل ہم رہیں گے یا مر جائیں گے۔ اگر رہیں گے تو کل بھی صدقہ کر سکتے ہیں، لیکن اگر مر گئے تو مرنے کے بعد ہمیں صدقہ کے ثواب کی ضرورت تو ہے، لیکن مرنے کے بعد ہم صدقہ کریں گے کیسے؟ اس لیے لازم ہے کہ ہم مرنے سے پہلے ہی صدقہ کر لیں۔ ہمیں نماز پڑھنی ہے تو نماز ہم مرنے سے پہلے پڑھ لیں۔ ہمیں زکوٰۃ دینی ہے، ہمیں حج کرنا ہے، ہمیں تسبیحات کا اہتمام کرنا ہے، ہمیں قرآن پاک کی تلاوت کرنی ہے، قرآن کو سمجھنا ہے، سیکھنا ہے، قرآن پر عمل کرنا ہے، قرآن کریم کے پیغام کو دوسروں تک پہنچانا ہے، تو ہم ابھی ہی یہ سب کچھ کر لیں، کیونکہ ہمیں ان سب چیزوں کی مرنے کے بعد ضرورت ہے، جبکہ ہم مرنے کے بعد ان کاموں کو کر نہیں سکتے۔ جبکہ دنیا کے کاموں کا معاملہ یہ ہے کہ مرنے کے بعد اگر ہم مر گئے تو ہمیں ان کاموں کی ضرورت ہے ہی نہیں، جبکہ آخرت کے کاموں کی ضرورت ہمیں مرنے کے بعد ہے۔ اسی لیے میں نے عرض کیا کہ آخرت کے کام کے لیے ہمارے پاس وقت بہت کم ہے اور دنیا کے کاموں کے لیے وقت بہت زیادہ۔ اب ذرا ان تصویروں کو دیکھیے۔ آپ نے کیا دیکھا؟ آپ نے خستحال مکانات دیکھے، آپ نے ایسے علاقوں کا مشاہدہ کیا جہاں پر بہت اچھے گھر نہیں ہیں، جہاں رہنے والے بہت اچھی حالت میں نہیں ہیں۔ اب ذرا میرے ساتھ سوچئے کہ اس وقت جبکہ جاڑے کی شروعات ہو چکی ہے، جبکہ ہم سب گرم کپڑے پہننے لگے ہیں، ہماری راتیں کمبل اور لحاف میں گزر رہی ہیں، ایسے وقت میں ان لوگوں کا کوئی پرسان حال نہیں۔ تصور کیجئے کہ اگر قیامت کے دن اللہ رب العزت کے یہ بندے اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ عرض کر دیں، اے میرے رب، آپ نے تو اپنے بہت سارے بندوں کو بہت دولت سے نوازا تھا، لیکن انہوں نے ہمارے حال پر کچھ رحم نہ کیا، انہوں نے ہماری مدد نہ کی۔ اے ہمارے رب، آپ کے بہت سے بندوں تک ہماری حالت زار پہنچی تھی، لیکن انہوں نے تعاون کا ہاتھ لمبا کر کے ہماری مدد نہ کی۔ اے ہمارے رب، ہمارے آس پڑوس میں رہنے والے تو بڑے آسودہ حال تھے، لیکن انہوں نے ہمیں ایک وقت کے کھانے کا بھی نہ پوچھا۔ اے ہمارے رب، ہم جاڑوں میں ٹھٹھرتے رہے اور ہم برسات میں بھیگتے رہے، لیکن کسی نے بھی ہماری مدد نہ کی۔ اس وقت اگر اللہ رب العزت ہم سے پوچھ لے، اے ہمارے بندے، ہم نے تو تمہیں بہت کچھ دیا تھا، تم نے میری راہ میں ان لوگوں کے لیے کیا کیا، تو ہمارا جواب کیا ہوگا؟ اس جواب سے بچنے کے لیے، ان لوگوں کی مدد کے لیے، مسجد نبوی میں اعتکاف کرنے کے ثواب سے زیادہ ثواب حاصل کرنے کے لیے، اپنی آخرت کو سدھارنے کے لیے، نامے اعمال میں نیکیاں جمع کرنے کے لیے، صدقہ جاریہ بنانے کے لیے تازہ فکر ونٹر پروجیکٹ کی شروعات کی گئی ہے، اور یہ سفر اب بہت جلد عنقریب شروع ہونے والا ہے، جس میں ہمارا ارادہ ہے کہ کم از کم 2000 خاندانوں تک کھانے پینے کے سامان، چپل جوتے اور گرم کپڑے پہنچائے جا سکیں۔ اس سفر کی شروعات اب بس ہوا ہی چاہتی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ بھی اس سفر میں ہمارے ساتھ ہوں۔ آپ اپنے تعاون سے، اپنی دولت سے، اپنے مشورے سے، اپنی بات سے، اپنی دعا سے اور اللہ رب العزت کی دی ہوئی دولت میں سے کچھ روپے خرچ کر کے اس سفر میں آپ ہمارے ساتھ رہیں۔ میں امید کرتا ہوں
کہ آپ ضرور اس سفر میں ہمارے ساتھ ہوں گے۔ میں اس سفر پر روانہ ہونے والا ہوں، کیا آپ بھی میرے ساتھ اس سفر پر روانہ ہونے کے لیے تیار ہیں؟ مجھے امید ہے کہ آپ ضرور اس سفر میں میرے ساتھ ہوں گے۔ آئیے نا، ساتھ چلتے ہیں۔ اللہ بلا رہا ہے ان غریبوں کے پاس۔